سورہ صافات جز نمبر 23 میں یہ دوسری سورہ ہے۔ قرآن کریم کی 37ویں سورہ ہے۔ اس کی 182 آیات ہیں، لیکن آیات بہت مختصر ہیں اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ذکر فرمایا اور بڑا ہی جلال والا ذکر ہے یہ۔ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ترجمے میں، جو عربی جانتا ہے وہی اس کی گہرائی کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی جو قطار باندھے ہوتے ہیں، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، بے شک تمہارا معبود، تمہارا الہ تو بس ایک الہ ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس سب کا جو ان کے درمیان ہے، اور وہ مشرق کا بھی رب ہے۔ ہم نے زینت دی ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، اور حفاظت کے لیے ہر شیطان سرکش سے ستاروں کو مقرر کیا ہے، تاکہ نہ وہ سن پائیں عالم بالا کی کوئی بات، اور ان پر پھینکے جائیں شہاب ہر جانب سے، ان کو بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ مگر جو اچک لے شیطان کوئی بات ملئے بالا سے، تو پیچھے لگتا ہے اس کے ایک شعلہ چمکتا ہوا، شہاب ثاقب، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں شوٹنگ سٹار۔ یہ اکثر لوگ اس بات پر بڑا غور کرتے ہیں، شوٹنگ سٹار یہ کیوں ٹوٹا، ستارہ کیوں ٹوٹا؟ تو اس کی وجہ یہاں پر بتائی گئی کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا نظام ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ بعض شیاطین آسمان دنیا تک جا کر کچھ خبر لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو مارنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ شہاب ثاقب رکھے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا جو کچھ ہم نے پیدا کر لیا ہے اس کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ ہم نے ان کو تو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن یہ پھر بھی تعجب کرتے ہیں پیدا ہونے پر دوبارہ، اور مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں مگر جادو۔ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور ہمارے آباء و اجداد بھی، کہو ہاں کہ تم زندہ کیے جاؤ گے اور تم ذلیل کیے جاؤ گے۔ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی اور سب کے سب قبروں سے نکل کر دیکھنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، آ گیا حساب کا دن۔ یہی تو وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہانک کر لے آؤ ان کو جو ظلم کرتے تھے، اور ان کے جوڑوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اور انہیں راستہ دکھا دو جہنم کا۔ لیکن ذرا انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا بات ہے، آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے جیسی دنیا میں مدد کیا کرتے تھے؟ بلکہ آج تو سب کے سب فرما بردار بنے ہوئے ہیں، اور ان کا بعض کی طرف سوال کرے گا، اور جو ماننے والے تھے وہ اپنے بڑوں کو کوستے ہوئے کہیں گے تم ہی تو ہو جو بڑی بڑی باتیں کر کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ہم نے زبردستی نہیں کی تھی، تم تھے ہی سرکش۔ آج ہم سب پر اللہ کی بات پوری ہو گئی، اب تو بس مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، تو لہٰذا یہ سب اب عذاب میں مشترک ہوں گے۔ اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پر یقین کر لو، تو یہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے الہوں کو ایک دیوانے شاعر کی باتوں میں آ کر چھوڑ دیں؟ نہیں، وہ دیوانہ نہیں تھا، نہ شاعر تھا، بلکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور رسولوں کی تصدیق کرتا تھا۔ اب تم تکلیف دہ عذاب کا مزہ چکھو گے، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ مگر وہ بندے جو اللہ کے چنے ہوئے، ان کے لیے تو ایسا رزق ہے جو معلوم ہے، یعنی جنت کے میوے، اور وہ عزت دیے جائیں گے، باغوں میں نعمت بھرے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے دور چل رہا ہوگا شراب جاری کا، وہ شراب سفید ہوگی لذت والی پینے والوں کے لیے، نہ اس کو پینے سے ان کا سر چکرائے گا، نہ اس سے ان پر بے ہوشی طاری ہوگی،
اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی ان کی حوریں، گویا کہ وہ حفاظت سے پردے میں رکھے ہوئے انڈے ہوں، اور پھر ان کا باز کی طرف دیکھ کر سوال کرے گا، اور وہ کہے گا ان میں سے ایک جنتی دوسرے سے، میں تمہیں بتاؤں دنیا میں ایک ہم نشین تھا میرا، وہ مجھ سے کہتا تھا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ آواز آئے گی، کیا تو اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اسے دکھایا جائے گا، وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے اس جہنمی کو دیکھے گا، اور دیکھے گا اسے وہ جہنم کے بیچ میں جل رہا ہوگا، اور اسے پکار کر کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہلاک کر دیتا، یہ تو میرے رب کی نعمت تھی کہ میں آج تیرے ساتھ عذاب میں نہیں ہوں۔ اور اس طرح سے وہ آپس میں مکالمہ کریں گے۔ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کہہ دو کہ کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے، وہ درخت کہ جسے ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے بیچ میں اگتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، پھر وہ اس میں سے کھائیں گے، اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، اس کے بعد پینے کو ملے گا انہیں جو گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کے بعد ان کی سزا بڑھا دی جائے گی اور جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا۔ یہ پہلے بھی اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پر پا کر انہی کے پیچھے چلتے رہے، اور اکثر ان میں سے گمراہ رہے، مگر اللہ کے نیک بندے وہ ایسی حالت سے بچ گئے۔